السلام علیکم محترم ناظرین۔ کہتے ہیں ایک کنجوس کے پاس ایک دوست مہمان بن کر آیا اور مہمان کے آتے ہی کنجوس نے اپنے بیٹے کو پکارا اور اس سے کہا، اے لڑکے، ہمارے پاس ایک مہمان آیا ہے جو میرے دل کے بہت قریب ہے، اس لیے جاؤ اور ہمارے لیے آدھا کلو بہترین گوشت خرید لاؤ۔ لڑکا گیا اور تھوڑی دیر بعد کچھ خریدے بغیر واپس آ گیا۔ باپ نے پوچھا، گوشت کہاں ہے؟ لڑکے نے کہا، میں قصاب کے پاس گیا اور اس سے کہا، ہمیں اپنے بہترین گوشت میں سے آدھا کلو گوشت دے دو۔ کسائی نے کہا، میں تمہیں ایسا گوشت دوں گا جیسے مکھن ہوگا۔ میں نے دل میں سوچا، اگر ایسا ہے تو پھر گوشت کی بجائے مکھن کیوں نہ خریدا جائے؟ تو میں پنساری کے پاس گیا اور میں نے اس سے کہا، ہمیں اپنے بہترین مکھن میں سے مکھن دے دو۔ اس نے کہا، میں تمہیں ایسا مکھن دوں گا جیسے وہ گڑ ہوگا۔ میں نے اپنے آپ سے کہا، اگر ایسا ہے تو میرے لیے گڑ خریدنا بہتر ہے۔ چنانچہ میں گڑ بیچنے والے کے پاس گیا اور میں نے کہا، تمہارے پاس جو گڑ ہے اس میں سے بہترین چیز ہمیں دے دو۔ اس آدمی نے کہا، میں تمہیں ایسا گڑ دوں گا گویا وہ خالص پانی ہے۔ میں نے اپنے آپ سے کہا، اگر ایسا ہی ہے تو ہمارے گھر میں صاف پانی ہے، اور اسی لیے میں بغیر کچھ خریدے واپس آ گیا۔ باپ نے کہا، شاباش، تم کتنے ہوشیار لڑکے ہو، لیکن تمہیں کچھ یاد ہے؟ تم نے ایک دکان سے دوسری دکان تک آنے جانے میں اپنے جوتے استعمال کیے ہیں۔ بیٹے نے جواب دیا، نہیں ابا جی، میں نے مہمان کے جوتے پہن رکھے تھے۔ ایک شخص نے اپنی بیوی سے سخت دلی تکلیف اٹھائی جو اس کے کچھ دل و دماغ پر چوٹ لگا گئی اور اسے اجتماعی طور پر عورت کے وجود سے نفرت ہو گئی۔ وہ اپنے نومولود بیٹے کو لے کر آبادی سے دور جنگل میں لے گیا اور وہاں ایک کٹیا بنا لی اور اپنے ساتھ قسم کھا لی کہ میں اپنے بیٹے کو عورت کی شکل تک دیکھنے نہیں دوں گا۔ 20 برس بیت گئے۔ ایک دن اس کا بیٹا جنگل میں شکار کر رہا تھا کہ وہاں سے کچھ لڑکیوں کا قافلہ گزرا۔ لڑکا انہیں مسلسل دیکھ رہا تھا کہ باپ نے اس کا بازو جھٹکتے ہوئے کہا، چلو گھر چلتے ہیں۔ جب بیٹے نے پوچھا کہ وہ کون سی مخلوق تھی جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی، تو باپ نے تنگ آ کر اسے کہا کہ وہ دوسرے جنگل کا ایک جانور ہے جسے شتر مرغ کہتے ہیں۔ رات ہوئی تو نوجوان بیٹا کروٹیں بدلنے لگا، کبھی چھت کو کبھی باہر جائے۔ رات کے آخری پہر باپ نے تنگ آ کر پوچھا کہ سوتے کیوں نہیں ہو، کیا وجہ ہے؟ بیٹے نے آنکھیں چمکاتے ہوئے جواب دیا، ابا، مجھے وہ شتر مرغ چاہیے۔ شادی کی تقریب میں جن آ گیا۔ جن کو دیکھتے ہی لڑکیوں کی چیخیں نکل گئیں۔ ایک بابا جی نے لڑکیوں کو وضو کرنے کا کہا۔ لڑکیاں وضو کر کے آئیں تو جن کی چیخیں نکل گئیں۔ میراثی سبزی لینے گیا۔ سبزی والا سبزی پر پانی چھڑک رہا تھا۔ کافی دیر وہ اسی طرح کرتا رہا۔ جب کافی دیر ہو گئی تو میراثی بولا، بھائی جی، اگر بھنڈی کو ہوش آ گیا ہے تو 1 کلو مجھے بھی دے دو۔ پنڈ کا چودھری میراثی کو دوجے گاؤں کی نیاز پر ساتھ لے گیا۔ ساتھ کے گاؤں پہنچ کر انہوں نے چودھری کو ورتاوے یعنی بانٹنے پر لگا دیا۔ میراثی چودھری صاحب کے ساتھ بیٹھا تھا۔ جیسے ہی چودھری نے دیگ کھولی اور میراثی کو چھوٹے گوشت اور دیسی گھی کی خوشبو پہنچی تو میراثی آٹومیٹک طور پر لائن میں لگ گیا۔ میراثی کا لائن میں لگا دیکھ کر چودھری صاحب بولے، گامیاں، تو ادھر آ جا، تو ہے گا ہے میرے ذہن وچ،
ٹینشن نہ لے۔ پہلی دیگ ختم ہو گئی، میراسی کا منہ لٹک گیا۔ دوسری دیگ کھلی، میراسی خوشبودار اور بھوک کے مارے پھر آٹومیٹک طور پر لائن میں لگ گیا۔ چودھری پھر بولا، گامیا تو ادھر آ جا، تو ہے گا ہے میرے ذہن وچ۔ میراسی سر جھکائے پھر واپس آ گیا۔ دوسری دیگ بھی ختم ہو گئی، میراسی مزید مرنے والا ہو گیا۔ تیسری اور آخری دیگ کھلی، میراسی پھر لائن میں لگ گیا۔ چودھری پھر بولا، گامیا ادھر آ جا، تو ہے گا ہے میرے ذہن وچ۔ میراسی تنگ آ کر ہاتھ جوڑ کر بولا، خیر ہووے موتیاں والیو، تسی 2 منٹ واسطے مینوں اپنے ذہن وچوں کڈ نہیں سکدے؟ ایک ساس نے اپنے 3 دمادوں کی محبت کا امتحان لینے کا سوچا، اسی لیے وہ اچانک دریا میں کود گئی۔ تو بڑے داماد نے دریا میں کود کر ان کو بچا لیا۔ ساس نے اس کو بہترین گاڑی تحفے میں دے دی۔ اگلے دن پھر ایسے ہی کود گئی تو منجلے داماد نے دریا میں کود کر ان کو بچا لیا تو اس کو موٹر سائیکل ملی۔ پھر تیسرے دن ساس دوبارہ دریا میں کودی تو سب سے چھوٹے داماد نے سوچا کہ اب تو سائیکل ہی ملے گی، بچانے کا کیا فائدہ؟ تو اس نے ساس کو نہیں بچایا اور ساس ڈوب گئی۔ لیکن پھر بھی داماد کو ایک برانڈ نیو مرسڈیز ملی۔ کس طرح؟ سسر نے اس کو انعام میں دے دی۔ ایک سردار بھینس کو نہلا رہا تھا۔ ایک آدمی نے ٹائم پوچھا۔ سردار بھینس کی ٹانگ اٹھا کر بولا، 6:15۔ وہ آدمی حیران تھا کیونکہ ٹائم واقعی 6:15 تھا۔ دوسرے دن پھر اس نے ٹائم پوچھا۔ سردار نے پھر بھینس کی ٹانگ اٹھائی اور بولا، 4:15۔ آدمی بہت پریشان ہوا اور اس نے نیشنل جیوگرافک والوں کو بلایا۔ انہوں نے بھی ٹائم پوچھا۔ سردار نے پھر وہی کیا۔ ٹیم نے سردار سے پوچھا، تم یہ کیسے کرتے ہو؟ سردار نے ان کو ساتھ بٹھایا اور بھینس کی ٹانگ اوپر کر کے کہا، او دیکھو سامنے ہوٹل دی دیوار تے گھڑی لگی ہوئی ہے۔ آئینے کے سامنے کھڑی بیوی نے اپنے شوہر سے پوچھا، کیا میں بہت موٹی لگ رہی ہوں؟ جھگڑا نہ ہو جائے۔ یہ سوچ کر شوہر مسکرا کر بولا، ارے نہیں پاگل، بالکل بھی نہیں۔ بیوی خوش ہو گئی اور رومانٹک ہو کر بولی، ٹھیک ہے تو پھر مجھے اپنی باہوں میں اٹھا کر فریج تک لے چلو، مجھے آئس کریم کھانی ہے۔ حالات کنٹرول کے باہر جاتا دیکھ کر پریشان شوہر بولا، جانے من تم یہیں رکو، میں فریج اٹھا کے لے آتا ہوں۔ بابا جی کہتے ہیں، ہر گزرتا دن ہمیں ساکھ کے قریب لے کے جا رہا ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ کو اس طرح کی مزاحیہ ویڈیوز ملتی رہیں۔